سلمان تاثیر کا قتل اور ممتاز حسین قادری، اس وقت اس ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت اس ایشو کا واضح ہونا، کلیئر ہونا یہ بے حد ضروری ہے، تاکہ وہ جو اپنے ہیں ان کو اپنوں کے خلاف مزید دعائیں لینے کا موقع نہ مل سکے۔ ایسی بات کرنے والوں سے ایک سوال کیا جائے کہ ہمارے اوپر تو اعتراضات اور تانا زنی ایک طویل تاریخ بنا لی ہے، وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، وہ سارے سیاسی طور پہ معاونت میں کسی کی چولی میں ہیں، کسی کے ساتھ ہیں، اور ان کے اپنے کوئی تعلق رکھنے والے بھی حکومت میں بھی شامل ہیں اور وہ متعلقین ہیں۔ صرف سوال یہ ہے کہ وہ ساری جد و جہد اور تحریک اگر مبنی بر اخلاص، مبنی بر دیانت تھی اور اس میں کوئی کسی قسم کی عداوت کسی کے لیے شامل نہیں تھی، تو وہ اب کیوں چپ ہیں؟ اب ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مسئلہ ان کے دین سے، ایمان سے کیا خارج ہو گیا؟ اب کیوں چپ ہیں؟ اب وہ احتجاج کیوں نہیں کر رہے؟ اب وہ تحریک کیوں نہیں چلا رہے؟ اب حکومت انہی کے لوگوں کی ہے، وفاق میں بھی پنجاب میں بھی، اس کا رہائی کیوں نہیں کروا رہے؟ ان کے خلاف کچھ لوگ حکومت میں شامل بھی ہیں اہل سنت کے، ان کے ذریعے وہ سارے مسئلے کو اپنے حق میں فیصلہ کیوں نہیں کروا رہے؟ اب وہ نعرہ بازی، وہ تانا زنی ان کے خلاف وہ سارا وہ کہاں گیا؟ وہ تحریک، اس کے سربراہ کہاں گئے؟ اس تحریک کے لیڈر کہاں گئے؟ ہمارے اوپر فتویٰ کرنے والے کہاں گئے؟ اب وہ کیوں چپ ہیں؟ کیا ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کسی حکمت اور مصلحت کا شکار ہو گیا؟ کیا آقا علیہ السلام کی ناموس پاک کا معاملہ مصلحت کا شکار ہو سکتا ہے؟ یہ تو سوال ان سے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا اور مجھے اس کا علم ہے کہ یہ ایسی چیزیں کچھ لوگ، میں نے ایک طویل زندگی، ایک تاریخ دیکھی، کچھ لوگوں کو علامہ مجددی صاحب تھوڑے سے پیسے لے کے وہ کام کرواتے، استعمال کرتے، اور ان کو پھر وہ فتویٰ بازی کرنا اور ایک کسی کے خلاف کفر کے فتوے لگانا اور ایک پوری مہم جوئی کرنا اور پورا ہنگامہ کھڑا کرنا کام کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو ممتاز قادری کا قصور کیا ہے جس کے لیے آپ نے اتنی تحریک چلائی اور جتنی کی؟ اب حکومت ان کی ہے، وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی، تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ اب وہ خاموش کیوں ہیں؟ یا ان کو فتوے کے لیے صرف ہم ہی نظر آتے ہیں؟ جو حکمرانوں میں بیٹھے ہیں ان پر فتوے کیوں نہیں لگاتے؟ حکومت پہ فتوے کیوں نہیں لگاتے؟ اب وہ کیوں چپ ہیں؟ تو ان کا یہ طرز عمل خود ان کے سوال کا کافی اور وافی جواب ہے، کافی اور وافی جواب ہے۔ معذرت کے ساتھ مفتی محمد خان صاحب سے میں نے خود سوال کیا تھا، میں جا کے خود گیا میرے ساتھ میرا صرف اکبر صاحب سے، انہوں نے پوچھا کہ اگر یہ مسئلہ واقعتاً گستاخی کا ہے تو باقی لوگ آپ کے ساتھ کیوں شامل ہیں اس میں؟ اگر ممتاز قادری والا مسئلہ واقعتاً گستاخی والا مسئلہ ہے تو باقی مسالک والے لوگ آپ کے ساتھ اس مسئلے میں شامل کیوں ہیں؟ دوسرے گستاخان رسول کیوں شامل؟ جن کو گستاخان رسول کہتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا، بہت سارے ایسے مسائل، میں خود علامہ شہزاد مجددی صاحب مجھے جانتے ہیں، بہت سارے سنیوں کے واقعات، ڈاکٹر صاحب نے اپنا علمی فریضہ ادا کیا، بہت سارے سنی لوگ اس مسئلے کو غلط استعمال کرتے تھے۔ ڈائیوو کے 3 لوگ، آپ کی اطلاع کے لیے میں بات کر رہا ہوں، کسی سیاسی مقصد کے لیے اس پاک ناموس کو استعمال کیا جائے۔ ایک بات بہت ضروری ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یاد کریں کسی پر کوئی بات نہ آ جائے، تانا کسی نہیں پر لوں گا۔ ہمارے اسٹیج ڈائیوو کے 3 بندے تھے، علامہ شہزاد مجددی صاحب کو پتا ہے، ڈائیوو کے 3 بندے تھے، ان کے کرپشن کی وجہ سے ان کو ڈائیوو سے نکالا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ فلاں فلاں بندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، یہ واجب القتل ہے۔ میں نے بروشر شائع کرنے والے کو خود فون کیا، میں نے کہا یار جس بندے کے بارے میں آپ نے واجب القتل کا کہا ہے اسے آپ کی ملاقات ہیں؟ مجھے کہتے حاجی صاحب چھوڑو ملاقات، ان کو گولی مارنی چاہیے، ان سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے، گولی مارنی چاہیے۔ وہی لوگ جا کر کسی ادارے میں نہ جا کے صلح کر دی۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر یہ ڈائیوو والے گستاخ ہے
یہ واجب القتل ہونی چاہیے. اگر یہ گستاخ نہیں ہے, میں نے وہی بات ڈاکٹر صاحب والی ان کو کہی ہے, اگر یہ گستاخ نہیں ہے تو جنہوں نے ان کے خلاف پرچہ کروایا ہے اور بروشر شائع کیا ہے, پھر وہ واجب القتل, وہ گستاخ ہے. بہت غلط استعمال کیا جاتا ہے. خوارج نعرہ لگاتے تھے لا حکم الا للہ. سیدنا مولا علی المرتضی, یہ حدیث صحیحہ میں بھی کوٹ ہے اور کتب تاریخ میں بھی. آپ سے پوچھا گیا, وہ کہتے تو درست ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو حکم نہیں چلے گا, اللہ کے سوا کسی کی امت نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا کلمہ حق ہے, ارادہ باطل ہے. کلمۃ حق ارید بہ الباطل, کلمہ حق ہے, ارادہ باطل ہے. یاد رکھ لیں, کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا سے بھی گستاخی کر دے, آقا علیہ السلام کی ذاتی مبارک زندگی کی پسند کو جانتے ہوئے ناپسند کر دے, آقا کے لباس کی بے حرمتی بے عزتی کر دے, آقا کے شہر مدینہ کو گالی دے دے, برا بلا کہہ دے, شہر کو جو بازاروں گلیوں اور در و دیوار کا ہوتا ہے, آقا علیہ السلام کی کسی نسبت کو گالی دے دے, گستاخی کر دے, نفرت کر دے, وہ شخص کافر و مرتد ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ کہنے کی بھی اجازت نہ دی صحابہ کرام کو, جب فرمایا کہ جو اس وقت کے لوگ کرتے تھے کہ حضور کو کہیں کہ ہمیں بات کو دہرائیں, لا تقولوا راعنا, راعنا بھی نہ کہنے کی اجازت دی. حالانکہ راعنا کے لفظ میں اٹ سیلف گستاخی نہ تھی, مگر گستاخ ارادہ باطل کے ساتھ یہ لفظ بولتے تھے اور اس کو لہجہ اس طرح اڈاپٹ کرتے تھے کہ گستاخی کا ایک معنی نکلتا تھا. تو قرآن مجید نے اس کو منع فرما دیا, اس کو منع فرما دیا. اور جو منافق گستاخی کرتے اور آقا علیہ السلام کے خلاف زہر اگلتے, ان کو قتلوا تقتیلا, سختی کے ساتھ قتل کر کے کچل دو, ختم کر دو, حکم آیا. ادنا گستاخی بھی آقا علیہ السلام کی قبول نہیں ہے. آدمی کافر و مرتد ہوتا ہے, کوئی چیز بھی نہیں رہتی, ایمان جل جاتا ہے. یہ کلمہ حق ہے, یہ عقیدہ حق ہے. مگر جیسے لا حکم الا للہ کلمہ حق تھا مگر ارادہ باطل تھا. اب یہ واقعہ تو سچ بات ہے, میں آج اتفاق سے علامہ مولانا امداد اللہ خان صاحب نے یہ واقعہ آج بتا دیا مجھے کہ یہ ماجرا کیا کو ڈائیو سے نکالے. یہ ہزاروں واقعات پاکستان میں ایسے ہوئے ہیں جن کی تحقیق میں جائیں, جن کی تحقیق میں جائیں تو آپ کو پتا چلے کہ جس طرح اس واقعے کو بنا دیا گیا ہے اس طرح وہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا, وہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. جب چونکہ پاکستان میں اگر 10 کروڑ 20 کروڑ لوگ بھی کسی چیز میں انٹرسٹڈ ہوں, کوئی شخص ہے جس کو اصل موقع پر گیا ہو, جس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, بے شک وہ گستاخ, اس نے آ کے کہا, صحیح بخاری میں مسلم میں, اقرار کیا بدکاری کا اور فرمایا مجھ پہ حد لگا دیں. آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک پھیر کے دوسری طرف کر لیا. اس نے پھر دہرایا, آقا میں نے یہ بدکاری کی ہے, نام لیا اس لفظ کا, گناہ کا, مجھ پہ حد لگائیں. آپ نے پھر چہرہ مبارک پھیر لیا. اس نے پھر تیسری بار کہا, پھر آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا. بعض روایات میں ہے صحیح بخاری میں کہ چوتھی بار بھی اس نے کہا. جب چوتھی بار مصر ہوا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا اس شخص کے بارے میں, صحابہ کرام کو کہا کہ جاؤ اس کے قبیلے, خاندان اور اہل علاقہ سے پوچھو کہ یہ مجنو پاگل تو نہیں ہے. 4 بار وہ اقرار کر رہا ہے. حد کا میٹر ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ فرماتے ہیں جا کے پوچھو کہ یہ پاگل تو نہیں, مجنو تو نہیں ہے, ایسی بہکی ہوئی باتیں تو نہیں کرتا. صحابہ کرام گئے, انہوں نے آ کے رپورٹ دی کہ بہکا ہوا نہیں ہے, مجنو پاگل نہیں ہے. تو جب تسلی کر لی کہ پاگل نہیں ہے تو تب آقا علیہ السلام نے اس سے ڈائریکٹ کویسچن کیا, اس شخص سے, کہ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے. پھر کچھ اس کو انگلش میں کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے جو شہادت تھی اس شہادت پر پوری تحقیق لی, سوال کیے جیسے جرح کی جاتی ہے, تحقیق کر کے تو حکم دیا اس کو سزا دینے کا.
یہ ایک گناہ کی سزا ہے جس میں آدمی، بڑی بات یاد رکھ لیں، بڑی اہم بات، جس میں گناہ کا ارتکاب کرنے والا، سزا پانے والا کافر و مرتد نہیں ہوتا، ادنا درجے کا ایک گناہ ہے، مگر سزا اس کی موت تھی، سزا کافر و مرتد نہیں ہو رہا تھا۔ عالم یہ کہ جب حد مل گئی، لگ گئی، تو آقا علیہ السلام اگلے دن تشریف لائے، صحابہ کرام کی مجلس میں غمزدہ بیٹھے تھے، طبیعت مبارکہ پر ملال تھا، اور آپ نے ان صحابیوں سے کہا جو اس کو لے کر آئے تھے، آپ نے فرمایا تم نے اچھا نہیں کیا، کتنا اچھا ہوتا کہ اس پہ چادر ڈال دیتے، اس کا گناہ چھپا دیتے اور بات مجھ تک نہ پہنچاتے، کتنا اچھا ہوتا یہ بات مجھ تک نہ پہنچاتے، اس کو دبا دیتے۔ ایک جملہ آقا علیہ السلام نے کئی بار یہ ارشاد فرمایا، یہ سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا تذکرہ ہوا، کچھ صحابہ کرام بیٹھے اس پر لعنت بھیج رہے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار اس پہ لعنت نہ بھیجو، ہے گناہ میں حد جاری ہوئی ہے۔ یعنی پہلا رخ یہ دیکھیے کہ سننے میں احتیاط کتنی کی، پھر کس وجہ سے، یاد رکھ لیں، چھوٹا گناہ ہوتا نا جس میں سزائے موت نہ ہوتی تو اتنی احتیاط نہ ہوتی، چونکہ اس گناہ کے اس بات پر، شہادت پر سزا موت ہے، انسانی جان تلف ہونی ہے، لہذا پہلے 4 مرتبہ اس سے بار بار سنا ہے۔ جب وہ اقرار کر گیا، پھر اس کے خاندان اہل محلہ سے تصدیق کی، جب وہاں سے بھی شبہ پیدا نہیں ہوا، اشتباہ نہیں ہوا، پھر اس سے خود شہادت لی ہے، اور پھر حد جاری فرما دی، اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے پاس نہ لاتے تو اچھا ہوتا، پردہ ڈال دیتے، اور پھر جب سنی کہ لعنت بھیج رہے ہیں، آپ نے فرمایا خبردار اس کے دشمن یعنی شیطان کے ساتھی نہ بنو، اس کے دشمن شیطان کے ساتھی نہ بنو، لعنت نہ بھیجو۔ اس نے ایک ایسی توبہ کی ہے کہ میں مدینہ کی پوری بستی کے گناہگاروں پہ تقسیم کر دوں تو سارے بخشے جائیں۔ اچھا، یہ حدود کے معاملے میں، گناہوں اور ان کی سزاؤں کے معاملے میں، حدود کے معاملے میں ایک عمومی طرز عمل تھا، ایک عمومی طرز عمل تھا، صرف اس لیے کہ یہاں سزا موت تھی۔ اب جتنے ہمارے ہاں، میں اب اس پہ تنقید نہیں کر رہا، ایک بات سمجھا رہا ہوں، آپ خود اس بات کے گواہ ہیں، ہمارے ہاں کلچر ہی نہیں ہے تحقیق کرنے کا، ہم سنی سنائی بات پر فیصلے کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے عمر بھر، آپ نے سنا کہ نہیں، آپ گواہ دیجئے، میرے اوپر یہ الزام لگایا، اور وہ عام عوام نہیں تھے، وہ بڑے علماء تھے، وقت کے مفتی اور فقہا تھے، مدارس کے معتمم اعلیٰ تھے، بڑے نامور علماء تھے، اونچے درجے کے، انہوں نے جگہ جگہ کہا اور سینکڑوں مرتبہ اس کو عام کیا کہ ہمارے ساتھ مجلس میں مذاکرہ تھا کسی علمی موضوع پر، بھئی میں نے یہ کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور میں، ہم 2 فریق ہیں، مد مقابل ہیں، میں ان کی بات نہیں مانتا۔ اتنی کثرت سے انہوں نے الزام لگایا، ہم عام آدمی کی بات نہیں تھی، سنی سنائی بھی نہیں تھی، آمنے سامنے ہماری 4 گھنٹے کی نشست تھی، انہوں نے بالمشافہہ گواہی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ کہا، اور ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے۔ میں ہمیشہ درگزر کرتا تھا، میں اس طرح کی باتوں کا جواب ذاتی الزامات کے رد میں نہیں پڑا کرتا، اجتناب کرتا رہا۔ جب انہوں نے حد کر دی کہ ریکارڈنگ ہے، پھر میں نے اجتماع عام میں کہا، اجتماع عام میں پرانی بات، میں نے کہا اولاً میں نے زندگی میں نہ یہ کبھی کہا ہے نہ کبھی سوچا ہے، ایک بات، کبھی نہ کہا ہے نہ سوچا، یہ جھوٹی تہمت ہے۔ میں تو بھئی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد ہوں، عملاً میں حنفی ہوں، عملاً حنفی ہوں، میری نماز ان کے طریقے پر ہوتی ہے، تو ایسا بدبخت جو عملاً ان کے طریقے پر نماز پڑھے اور امام الائمہ فی الحدیث جیسی کتابیں لکھے، وہ ایسی بدبختی کی سوچ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر آپ نے یہ تہمت دی ہے تو میں نے مجمع عام میں کہا، بڑے زور دے کر ایک ہی بار، کیونکہ میں اجتناب کرتا ہوں پرسنل چیزوں میں جانے سے، میرا منصب یہ نہیں، طبیعت بھی نہیں، میں نے کہا اگر آپ کے پاس ہے تو سن لیں، میرا چیلنج ہے۔ وہ جو کیسٹ، اور وہ ریکارڈ کر رہے تھے، وہ ٹیپ ریکارڈر پڑا ہوا تھا، مجھے پتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ ریکارڈڈ ہے، میں نے کہا کیسٹ نکال دیں اور سنا دیں۔
مگر ذہن میں ایک قاعدہ رکھ لیں، اگر یہ جملہ میرا نکل آئے تو میری گردن کٹوا دی جائے، میں اپنی گردن پیش کرتا ہوں، اور اگر یہ میں نے نہ کہا ہو تو آپ الزام لگانے والے اعلان کریں آپ کی گردن کاٹ دی جائے۔ اگر یہ سودا وارے میں ہے تو کیسٹ نکال کے سنا دیں۔ جب یہ چیز عام پہنچی کیسٹیں اور لوگ ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا کہ سنائیں، انہوں نے کہا کہ گردن کٹوا دوں گا، مگر نہ نکلی تو آپ تہمت لگانے والے بھی گردن کٹوائیں، اتنی جرت ہے تو کر دیں۔ وہ دن اور آج کا دن، اس کے بعد وہ الزام ختم ہو گیا۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے بات ہو رہی ہے، اس کا رنگ بدل گیا، اس کا رنگ بدل گیا۔ وہ بات عام نچلے درجے کے فقہا کی ہو رہی تھی، کتب فقہ کی، اور میں قرآن و سنت کی ابر کر رہا تھا کہ ترتیب سے چلیں، کون سے فقہا کی رائے یہ ہے، کون سی یہ ہے۔ یہ فقہا تو آپس میں اختلاف رائے ہے، ان کا فیصلہ اوپر سے اصول فقہ کے مطابق، پہلے کتاب، پھر سنت، پھر اجماع صحابہ، پھر اس کے بعد قیاس پہ آئیں گے تو فقہا کی بات ہوگی۔ پہلے کتاب و سنت کی بات ہی ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ جملہ گھڑ کے لگا دیا۔ عالم یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کبھی تحقیق نہیں کرتے، اور جب عقیدے اور ایمان کا اور غیرت کا اور ناموس رسالت پاک کا اور اسلام کا، دین کی غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے تو بس ایک جملہ کہیں سے چلتا ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ ہوا بھی یا نہیں، کس تناظر میں ہوا، کس طرح ہوا، کب ہوا، اصل کیا کہا کسی نے، کیا نہیں کہا، اس پر شہادتیں کس کی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس ایک ہوا چل پڑتی ہے، اور چل کے اس کو ایک تحریک دے کے عامت الناس کو شامل کر کے ایک پورا کا پورا ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس میں جو شخص اس سے مختلف بات کر دے ہم رکتے نہیں ہیں، سیدھا گستاخ رسول بنائے بغیر، گستاخ رسول بنائے بغیر۔ تو بات یہ ہے کہ اب جیسے آج علامہ امداد اللہ خان صاحب نے بتایا کتنے لوگ ہیں اس تحریک میں، انہوں نے تو ان سے پوچھا جنہوں نے خود پمفلٹ شائع کیا تھا، مگر تحریک چلانے والوں میں پوچھتا ہوں کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے موقع پہ جا کے اپنے آپ کو عند اللہ و عند الرسول سرخ رو کرتے ہوئے اصل شہادتیں لے کر بطور فقیہ، بطور قاضی، بطور مفتی، بطور امام اور اہل علم تحقیق کی تھی کہ کیا واقعہ کس طرح ہوا۔ جب آپ اصل واقعے پر پہنچتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق نظر آ جاتا ہے۔ جب وہ زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے تو کلمات مختلف ہو جاتے ہیں، جملے مختلف ہو جاتے ہیں، الفاظ کچھ اور ثابت ہوتے ہیں۔ بسا اوقات پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اقلیتیں اور یہ جو ہمارے ہاں جو غیر مسلم عیسائی یہ عام طور پہ کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور دیہاتوں میں یہ لوگ گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں نا جس طرح کا وہاں جاگیردار ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو پھنسانے کے لیے کسی کی مخالفت ہوگی، اس نے جا کے کہہ دیا امام صاحب کو، کسی کو، خطیب صاحب کو، مسجد کے لوگوں کو کہ اس نے قرآن کے ورق جلا دیے، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی کر دی، گالی دے دی، یہ کر دیا۔ عامت الناس نوجوان ان کے اندر لاکھ گناہگاروں، فاسقوں، فاجروں، مگر جب آقا علیہ السلام کی محبت اور ناموس اور غیرت کا معاملہ آتا ہے وہ دیکھے سنے سوچے سمجھے بغیر شرعی حق کی ادا نہیں کرتے، شہادت کا، تزکیت الشہود کا، شہادات کا، وہ جوش میں آ کے ایک تحریک لے کے چل پڑتے ہیں۔ ہر ایک کے اندر ایک ولولہ ایمانی ہے، وہ چل کے پوری کی پوری ایک جلوس بن جاتا ہے، پھر جب علماء اس کو لیڈ کرنا شروع کرتے ہیں وہ رنگ اور ہو جاتا ہے۔ ایسی سچویشن جب پیدا ہوتی ہے تو سیاستدان داخل ہو جاتے ہیں، سیاستدانوں کے پاس لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ ان کو چندہ دے دیں گے، بعضوں کو زکوٰۃ دے دیں گے، مدرسے کے لیے 4 پیسے دے دیں گے، یعنی انہی میں سے فتوے لگانے والوں میں سے جنہوں نے ایسی بات کہی، یہ بیٹھے ہیں فرت حسین شاہ صاحب، ان سے حلفاً پوچھیں، کھڑے ہوں بیٹے، یہ انہوں نے مجھے بات سنائی، میں نام نہیں لوں گا، ان سے آپ چاہیں تو حلفاً پوچھ لیں، یہ گواہ ہے، انہوں نے سنا، جنہوں نے فتوے لگائے، آپ ان کی امانت، دیانت اور فقہ کتنے اس کا اندازہ کر لیں گے، نام نہیں لوں گا کسی کا، اندازہ کر لیں گے۔ وہ جو سر فہرست تھے نا تحریک کو لیڈ کرنے والے، فتوے لگانے والے، کہ ان کی اپنی زندگی میں تقویٰ، دیانت، ثقافت، سچائی کتنی ہے، اس سے انداز، اس لیے تزکیت و شہود ہے، ایسے عمل کرنے والے کی شہادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ انہوں نے مجھے سنایا یہ وہاں کہیں ان کے پاس پڑھتے تھے یا ان کے شاگرد ہیں، بس باقی میں نام نہ لینا بیٹے، کسی پہ پردہ نہیں اٹھانا چاہتا، میں نفس
سمجھا رہا ہوں کہ واقعات کیسے ہوتے ہیں. یہ ان کے ہاں شاگرد ہیں, ان میں سے کسی ایک نامور 2-4 جو لیڈ کرنے والے تھے نا, ان 2-4 میں سے 5, 10, 15 کی بات بھی نہیں کر رہا, پہلے 2-3 میں سے, پہلے لیڈر مذہبی رہنما 2-3 میں سے ایک, اور 3 کو بھی چھوڑ دیں شاید آپ کہیں 2 میں سے ایک, اس حد تک اونچے درجے کے ان کے یہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں. اب آپ ایک بھی کہہ سکتے ہیں, اتنا میں پہنچانا نہیں چاہتا. مجھے انہوں نے سنایا قسم کھا کر کہ عالم یہ ہے, انہوں نے کہا کہ جب سال کے بعد زکوٰۃ دینے کا سرکاری محکمہ مال کی زکوٰۃ کا ٹائم آتا تھا نا, تو محکمہ زکوٰۃ کے لوگ سرکاری طور پہ آتے تھے طلباء کو گننے کے لیے, کیونکہ گن کر عدد دیکھ کے پھر وہ زکوٰۃ دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ ارد گرد قصبوں, گاؤں اور مساجد سے اور مدارس چھوٹے موٹے, ان سے لڑکے, اور وہ ان کو اٹھا لاتے تھے گاڑیوں پر ویگنیں بھیج کر, اور ارد گرد علاقوں سے جمع کر کے اس ایک دن کے لیے کیا کہتے تھے, کیا ہوگا, جو ان کے مدارس کے خطباء ہیں, مساجد میں پڑھاتے ہیں, امام ہیں, وہ جو بچے ان کے پاس ناظرہ قرآن پڑھتے تھے ان کو کہتے تھے یہاں آپ کا ایگزام ہوگا. ہاں کہتے تھے ایگزام ہوگا, آج آپ کا امتحان ہوگا, اس کے بعد پھر سرٹیفکیٹ اور سند دی جائے گی. تو ان کو اٹھا کر لے آتے تھے جمع کر کے اس ٹائم پر جب سرکاری آدمیوں نے زکوٰۃ دینے کے لیے افراد کی گنتی کرنی ہوتی تھی. یہ میں انہی کی بات کر رہا ہوں جو فتویٰ لگانے والے سر فہرست تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ خود جمع کرتے تھے, 3, 4, 5 گھنٹے بٹھاتے تھے, ایسے برائے نام امتحان وغیرہ کر کے گنتی کے ٹائم افسر آتے, ان کو گنتی کرواتے کہ یہ ہمارے مدارس ہیں. کہاں تک تعداد اصل تعداد جو ہے تقریباً 250 پونے 300 تھی, تو لکھائی ہوتی تھی تقریباً 1500 1600 لکھائی ہوتی تھی تعداد. 250 پونے 300 طلبہ ہوں تو زکوٰۃ ملے گی مثال کے طور پہ کیا کہہ لیں آپ, چلو 5000 10,000 مجھے نہیں پتا, سالانہ 2 لاکھ, سالانہ 2 لاکھ ملے گی. آپ اس کو اگر 1500 دکھا دیں, یہ جھوٹ ہے یا نہیں, دھوکہ ہے یا نہیں, اگر 1500 دکھا دیں تو زکوٰۃ کیا بن جاتی ہے, 20 لاکھ کے قریب بن جائے گی, 5 گنا بڑھ جائے گی. اب یہ بطور شاگرد اس مدرسہ کے طالب علم کے اپنا چشمدید حال بتا رہا ہے. میں بھی ذاتی طور پہ ایسے بہت سے واقعات سے واقف ہوں, حالات میں اپنا نہیں کوٹ کیا, میں نے علامہ فرد حسین شاہ کا کوٹ کیا. جن لوگوں کی اپنی زندگی میں تقوی, سچائی, دیانتداری کا عالم یہ ہو, اور وہ کسی سے پوچھنے کے بھی روادار نہ ہو کہ کسی نے کچھ کہا ہے یا, اور میں نے اپنی لائف میں ایسے بہت سے, میں نے آپ کو ایک واقعہ خود سنا دیا کہ وہ مجھے اس طرح کی بات کر دی. میرے بارے میں مثلا ہمیشہ جو خواب کی بات آپ نے پوچھی تھی, کہ اس کو یہ کہہ دیا کہ ایسی چیزیں اس کے اندر شامل کر دی جو زندگی میں کبھی کہیں بھی نہیں, حالانکہ خواب کا معاملہ جدا ہوتا ہے واقعہ سے, مگر کہیں نہیں. بے شمار ایسے جملے میں نے زندگی میں علماء سے سنے ہیں جو میری طرف منسوب کیے, اور میں نے سن کے ہنس پڑا. میں نے کہا مولانا میں نے تو کبھی زندگی میں یہ کہا ہی نہیں, اور میں تو یہ بلیو ہی نہیں کرتا, میرا تو یہ تصور ہی نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی گر کے, کیا وہ تحریک نہیں چلائی ایک, وہ دوسرے مکتب فکر کے لوگ, کوئی پاؤں چوم رہا ہے, اور آپ اس کو واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قادری صاحب اپنے آپ کو سجدہ نہ صرف کرواتے ہیں بلکہ کروانا جائز سمجھتے ہیں. یہ کس شریعت اور کس تزکیت و شہود کے تحت آپ نے یہ بات کہا؟ میں تو اس کو کفر سمجھتا ہوں, اور اگر غیر عبادت کی نیت ہو, تعظیم محبت جو, تو حرام سمجھتا ہوں. میری تو خطابات ہیں. ایک عالم دین میرے پاس کینیڈا آیا, ایسے 1000 واقعات ہیں, میری زندگی بھری ہوئی ہے ایسی مشاہدات سے. ایک ہی واقعہ سنا دیتا ہوں کہ پھر اندازہ کریں ایسے لوگ جب تحریک لیڈ کریں گے تو اس کا نفس واقعہ اور حقیقت سے کیا تعلق ہوگا. اس کے اوپر آپ اس طرح کا ماحول بنا لیں تو دین کی بدنامی ہوگی, اہل دین بدنام ہوں گے, اور جب تحقیق تک جائے گی بات آگے نکلے گا کچھ اور, وہ پھر علماء بدنام ہوں گے, ان کی بری شہرت ہوگی. میرے پاس کینیڈا میں ایک عالم دین آیا, اور اس کو بہت سارے علماء دین نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا, اور انہوں نے کہا خود ذاتی طور پہ آ کر کہ ہمیں ایک سوال کا جواب دے دیں. مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے. اس نے خود کہا بہت سے علماء نے بتایا, اور میں نے سن کے ان کے نمائندے کے طور پہ آیا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہتے میں نے سنا ہے جب آپ سفر کرتے ہیں ہوائی جہاز میں تو 2 ٹکٹیں خریدتے ہیں, ایک سیٹ پہ خود بیٹھتے ہیں, ایک سیٹ ساتھ والی خالی رکھتے ہیں.
میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور ان کی بھی ٹکٹ خرید کے لے جاتے ہیں. اب وہ بات یہ بنا. میں نے کہا استغفر. میں نے کہا میں تو چلو چھوڑ دیں, جہاز والے اتنے پاگل ہیں کہ وہ ایک سیٹ خالی لے کے جائیں گے, وہ تو سواری نہ آئے تو وہ اعلان کرتے ہیں یہ سواری کہاں ہے, سواری کہاں ہے, خالی لے کے جائیں. میں نے تو کبھی زندگی میں 2 ٹکٹ خریدے نہیں, نہ کوئی سیٹ خالی رکھی, اور میں تو اس کو انتہائی بے ادبی, گستاخی اور بے ایمانی سمجھتا ہوں. مسلمان کو ایسا دھوکہ کرے تو واجب القتل ہے, دھوکہ دے آقا علیہ السلام کے نام پر. انہوں نے قسم کھا کے کہا, میرے سامنے توبہ کر کے گئے. میرا مطلب ہے اتنی باتیں منسوب ہو جاتی ہیں جب اس سطح کے لوگ کرتے ہیں. واقعہ کیا ہوا, کلمات کیا ہوئے, پس منظر کیا ہوا, جملہ کیا بولا, واقعہ ہوا نہیں ہوا, کیا ہوا. تو جب اس طرح آپ تحریک چلا دیتے ہیں عامت الناس میں, کبھی امت میں اس طرح علمی مسئلے جو یا شہادت یا تحقیق طلب چیز کو عوامی تحریک نہیں بنایا گیا تھا کہ عوام کو پتہ ہی نہیں اصل واقعے کا, وہ جذبات چل پڑتے ہیں, جس کی وجہ سے ائمہ فقہا نے احتیاط رکھی کہ ان چیزوں کے ثبوت کے لیے. میں نے اس ضرر سے روکا کہ جس سے عقیدہ خراب ہوگا, جس سے لوگ بالآخر علماء سے متنفر ہوں گے, علماء بدنام ہوں گے, اہل دین بدنام ہوں گے. اس سے میں نے روکا. باقی وہ میں نے ساری بات آپ کو سمجھا دی. یہ محض ایک فتنہ ہے. اگر اس میں کوئی صداقت, اور پھر سیاسی لوگ شامل ہوتے ہیں, وہ اس تحریک کو فائدہ اٹھاتے ہیں, اون کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں. یہ جسٹس افتخار چودھ کی تحریک میں پیسہ کوئی تو لگا رہا تھا نا. وہ لوگ پیسے, جب تحریک بن جاتی ہے نا, بلڈ اپ ہوتی ہے, تو پھر پیسے لگائے جاتے ہیں. اور پیسے لگاتے, آپ نے بہت پرانی بات, آخری بات کرتا ہوں جو کہ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں. وہ جب بھٹو نے ایک دھاندلی کی تھی, بھٹو نے انتخابی, آپ میں سے کئیوں کو یاد نہیں ہوگا, جو زیادہ عمر والوں کو یاد ہوگا, 1977 میں اس عوامی جو اتحاد تھا PN نے, اس کی جنگ کا صدر بھی رہا, تحریک لیڈ کی. انتخابی دھاندلی کے خلاف تحریک تھی. اس میں پیر پگارا بھی تھا, ولی خان بھی تھا, اور ولی خان بھی تھا, مینگل بھی تھا, خدا بخش مری بھی تھا, یعنی ملحد, بے دین, سیکولر, اسلامی سارے تھے. اور وہ انتخابی دھاندلی کے خلاف تحریک تھی. پھر کیا ہوا, اس میں مذہبی جماعتیں شامل ہو گئیں. جو ہی مذہبی سیاسی جماعتیں شامل ہوئیں, شامل ہوتے ہی انہوں نے تحریک کو تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دے دیا. اور جب تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دیا تو لوگ جانیں قربان کر لینے کے لیے نکل آئے. لوگ قیدیں دیتے تھے, قربانیاں دیتے تھے, شہید ہوتے تھے. جب نظام مصطفیٰ کی بات آ گئی یا مقام مصطفیٰ کی بات آ جائے, لوگ سوچتے نہیں ہیں عقل سے, تحقیق کے تقاضے پورے نہیں کرتے, پھر سودا دل کا ہو جاتا ہے. عشق سوچتا دیکھتا نہیں ہے. یہ لوگوں کے عشق اور آقا کے ساتھ محبت کے تعلق کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں اور موقع ختم کر دیتے ہیں کہ وہ تحقیق کریں کہ واقعہ ہوا یا نہیں, یا کیسے ہوا. اس کو جو آدمی اس عقل کی بات کرے گا, کہتے ہیں یہ بے ایمان ہے, یہ گستاخ کا حامی ہے. وہ عشق کو, محبت اور تعلق کو ایکسپلوئٹ کر کے ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ پھر لوگ سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں. میں کہتا رہا کہ یہ تحریک نظام مصطفیٰ نہیں ہے, نہ ان کے پاس نظام مصطفیٰ ہے. ولی خان کیا لگائے گا, نورانی صاحب نے تو وزیر اعظم نہیں بننا. پھر تحریک نظام مصطفیٰ بنی, اور نظام مصطفیٰ کی تحریک کے سربراہ مفتی محمود صاحب بنے, جن پہ فتوے بھی لگاتے تھے, وہ اس کے بنے. جب عوامی بن گئی اور اس کو پھر استعمال کیا, وہ جب نظام مصطفیٰ بن گیا, الٹیمیٹلی جب تحریک عروج پہ پہنچی, 6 مہینے قربانیاں دی, لوگوں کے خون بہے. 6 مہینے جب قربانیوں کی حد ہو گئی تو رات کو جنرل ضیاء الحق نے عزیز ہم وطنوں آ کے کر دیا, پھر گھر بیٹھ گئے. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ایسی تحریک جس میں ایمانی جذبات, عشق و محبت, آقا علیہ السلام کی عزت, ناموس اور دین کے ناموس, قرآن کا عقیدے کا معاملہ آ جائے, عقیدہ اور عشق رسول کا معاملہ جب آتا ہے تو عقل بھی پیچھے رہ جاتی ہے, تحقیق بھی پیچھے رہتی ہے. پھر آدمی سوچتا ہی نہیں ہے. عوام شامل ہوتے ہیں, جوان شامل ہوتے ہیں, مذہبی جماعتیں آتی ہیں, لیڈر آتے ہیں, پھر وہ ایک ہی سودا چلتا ہے. وہ سارا واقعہ کوسوں میل پیچھے رہ جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ ان سارے واقعات اور آوازوں کا اصل واقعے سے کیا تعلق ہے اور واقعہ کیا تھا. پھر اس ایسا بہاؤ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جرت نہیں کرتا, ایک شخص یا کوئی عالم, جب ایسا عوامی بہاؤ شروع ہو جاتا ہے جذباتی, کہ وہ ان سے مختلف بات کرے. جو مختلف بات کرے گا وہ پورا کا پورا دھاوا بول دیں گے, اڑا دیں گے, اس کو کافر بنا دیں گے. یہ خدا کا شکر ادا کریں کہ کوئی ایک آواز
آقا علیہ السلام کے غلاموں میں اور آقا علیہ السلام کے کتوں میں، آقا علیہ السلام کے گلی کوچے کے سگوں میں اور حضور کے عشق کا سودا بیچنے والوں میں اور حضور کی خاطر تن من دھن لٹا دینے والوں میں کوئی ایک آواز ایسی بھی ہے کہ جب حضور کے عشق اور ناموس کے بنا پر ناجائز دھندا ہو رہا ہو اور اس میں سیاسی پیسہ استعمال ہو رہا ہو، ایمان، عقیدہ، جذبات عوام کے ہوں اور فائدہ پیچھے سیاسی لیڈروں کا ہو، تو ایک شخص ایسا بھی زندہ ہے کہ وہ مصلحت کو نہیں دیکھتا، فتووں سے نہیں ڈرتا، وہاں بھی کلمہ حق کہتا ہے تاکہ حضور کے. تو میرا ایمان یہ ہے کہ حضور کے ناموس پر کوئی مسلمان بے غیرت بھی نہ بنے. جو حضور کے ناموس پہ بے غیرت بنتا ہے اس کے ٹکڑے کتوں کی طرح ہو جانے چاہیے. ناموس، آقا کے ناموس پر حملہ ہو تو بے غیرت بھی نہ بنے کہ چپ رہے، مگر حضور کے ناموس اور عشق کے نام پر کاروبار اور تجارت بھی نہ ہو، سیاست بھی نہ ہو. میں نے بات کی دونوں طرفوں کی کہ حضور کا دین بھی بچے اور سارا نظام اہل دین. ادروائز سب سے پہلے اس کیس کو قانون بنوانے والا میں ہوں اس ملک میں، تاریخ میری. حضرت نے جو وضاحت فرمائی ہے، امید ہے کہ نہ صرف ہم سب جو موجود ہیں، ہم سب کے لیے بھی تشفی بخش اور آگے انشاءاللہ علماء اور خطباء بھی اس پیغام کو پہنچا دیں تاکہ وہ جو اپنے ہیں وہ مزید اس کا استحصال اور ایکسپلائٹ نہ کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے.